محترمہ پرنسپل صاحبہ، اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام حفصہ بہار ہے اور میں جماعت نویں مرہ کی طالب علم ہوں۔ آج کا میرا عنوان عید الاضحیٰ ہے۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عظیم مذہبی عید ہے جسے قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عید ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خوشی سے اللہ کی رضا قبول کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری اور فرمانبرداری قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جانور یعنی دمبا بھیج دیا۔ اسی یاد میں مسلمان ہر سال جانور قربان کرتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نیت اور اخلاص کو پسند فرماتا ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس سے محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ احادیث کے مطابق قربانی کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور قربانی کا ہر حصہ اللہ کے یہاں مقبول سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک موقع پر صفائی اور اسلامی تعلیمات کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی سے جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی بری عادتوں، غرور اور نفرت کو ختم کرنے کا بھی پیغام ہے اور اپنی رضا بھی۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی حقیقی روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں دانیہ بطول کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا عید الاضحیٰ کے اس پر کچھ اشعار پیش کریں۔ سنت ہے ابراہیمی ہے شیوہ ایمانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو۔ سمجھے تھے ابراہیم کہ یہ حکم ہے ربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان، بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان۔ سنتے ہی اسماعیل نے فوراً یہ بات مانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سیدھا لٹا دیا، گردن پہ تیز چھری کو لا کے رکھ دیا۔ جبرائیل لے آئے دمبا آسمانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند، ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند، تا حشر خلیل کی سنت ہمیں، لو آ گئی قربانی۔ شکریہ۔ اب میں نیم نورین کو دعوت کا عنوان حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو جسمانی اور مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو۔ حج اسلام کا حج ادا کرنے تمام مسلمان مکہ جاتے ہیں۔ حج مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ حج ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حج ہمیں صبر، اطاعت الہی اور قربانی کی تربیت دیتا ہے۔ حج کے ارکان یہ ہیں: احرام باندھنا۔ حج کی نیت سے مخصوص لباس پہننے کو احرام کہتے ہیں۔ طواف کعبہ، کعبے کے گرد 7 چکر لگانا۔ طیبین صفا و مروہ، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ وقوف عرفات، عرفات میں دعا اور عبادت کرنا، یہ سب سے اہم رکن ہے حج کا۔ مزدلفہ میں قیام، مزدلفہ میں رات گزارنا اور کنکریاں جمع کرنا۔ رمی جمرات، رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکر یا پتھر سے مارنے کی سنت ادا کرنا۔ قربانی، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنا۔ علق یا قصر، بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا۔ تلبیہ حج اور عمرے کے دوران پڑھا جانے والا مخصوص ذکر ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب حاجی احرام باندھ کر حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے تو
حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے. تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے. سفر کے دوران چلتے پھرتے نماز کے بعد اور سوتے کا. حج کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے, مسلمانوں میں مساوات کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور زندگی میں تقویٰ, صبر اور اخوت پیدا کرتی ہے. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا